11واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 41۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو فرما دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم بری ذمہ ہو اس سے جو میں کرتا ہوں اور میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم کرتے ہو۔ سورہ یونس آیت نمبر 41 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، تو نے اپنا فرض پوری طرح ادا کر دیا۔ اگر ان روشن معجزات اور واضح دلائل کے باوجود وہ حق کو قبول نہیں کرتے تو ان کی قسمت۔ آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوں اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پرسش کی جائے گی، کسی کا بوجھ کسی پر نہیں لادا جائے گا۔ سورہ یونس آیت نمبر 42۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور ان میں سے کچھ بظاہر کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، تو کیا آپ سناتے ہیں بہروں کو، خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں۔ سورہ یونس آیت نمبر 42 کی تفسیر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے یا کچھ واعظ و نصیحت کرتے تو کفار خوب کان لگا کر سنتے، لیکن کیونکہ انہوں نے دل کے کانوں میں تعصب اور نفرت کی روئی ٹھونس رکھی تھی، اس لیے وہ صدائے حق کو سننے سے قاصر تھے۔ ان کی مثال ایسے شخص کی سی تھی جو کانوں سے بہرا اور عقل سے کورا ہو، نہ وہ کچھ سن سکتا ہو اور نہ اشارات و قرائن سے مطلب پا سکتا ہو۔ سورہ یونس آیت نمبر 43۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ ترجمہ: اور ان میں سے کچھ بظاہر دیکھتے ہیں آپ کی طرف، تو کیا آپ راہ دکھاتے ہیں اندھوں کو، خواہ وہ کچھ نہ دیکھتے ہوں۔ سورہ یونس آیت نمبر 43 کی تفسیر۔ اسی طرح کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑی ٹکٹکی لگا کر دیکھا کرتے، لیکن نور حق انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، کیونکہ ان کے دل کی آنکھیں اندھی اور بے نور تھیں، اور نور حق کو دیکھنا ان ظاہری آنکھوں کا کام نہیں، بلکہ دیدہ دل سے ہی اسی کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 44۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر ذرہ برابر، لیکن لوگ ہی اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 44 کی تفسیر۔ اگر کوئی ساری عمر بادیہ دلالت میں سرگرداں رہتا ہے تو اس محرومی کا باعث وہ خود ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی ہدایت کے لیے سارے سامان مہیا فرما دیے ہیں۔ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائیں، اپنی قدرت کے انفسی اور آفاقی دلائل بازار ہستی کے کونے کونے میں سجا دیے۔ پھر بھی جو شخص اتباع حق کی بجائے اپنے نفس امارہ کی اطاعت کرتا ہے، اسے اپنی محرومیوں پر اپنے آپ کو ہی ملامت کرنا چاہیے۔ سورہ یونس آیت نمبر 45۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ ترجمہ: اور جس روز اللہ تعالیٰ جمع کرے گا انہیں، وہ خیال کریں گے گویا وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن کی، پہچانیں گے ایک دوسرے کو، تب حقیقت کھلے گی کہ گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ سورہ یونس آیت نمبر 45 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن کی، یعنی آج جس دنیاوی زندگی پر یہ مفتون ہیں اور جس کی لذتوں میں اتنے مگن ہیں کہ وہ اس کی بے ثباتی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، جب قیامت کا دن آئے گا اس وقت ان کی آنکھ کھلے گی، اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ چند روز عیش و عشرت کے لیے انہوں نے اپنی ابدی زندگی کو عالم کی آماجگاہ بنا دیا ہے۔ ہائے وہ زندگی کتنی ناپائیدار تھی جس کی عشوہ ترازیوں پر وہ فریفتہ تھے۔ سورہ یونس آیت نمبر 45 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو، اس دن وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن بجائے خوش ہونے کے ہر ایک اپنی گمراہی کا الزام دوسرے پر تھوپ رہا ہوگا۔ سورہ یونس آیت نمبر 46۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ ترجمہ: اور خواہ ہم دکھا دیں آپ کو کچھ عذاب جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے ان سے، یا پہلے ہی ہم اٹھا لیں آپ کو، ہر حالت میں ہماری طرف ہی انہیں لوٹنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 47۔
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، بس جب آیا ان کا رسول اور انہوں نے اس کو جھٹلایا تو فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ سورہ یونس آیت نمبر 47 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کرۂ ارضی پر جہاں کہیں نسل آدم آباد تھی، وہاں وحی کا نور اور ہدایت کی روشنی دے کر اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی نبی یا رسول کو ضرور مبعوث فرمایا۔ سورہ یونس آیت نمبر 47 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بے شمار دلیلیں ان کے سامنے پیش کی گئیں، لیکن ان کی بگڑی ہوئی طبیعتیں اور مسخ شدہ ذہنیتیں ان سے متاثر نہ ہوئیں۔ انہوں نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ جس عذاب کی آپ ہمیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں وہ کیوں نہیں اترتا۔ گویا انہوں نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ جب تک قہر الہی کی بجلی ان کی زندگی کے خرمن کو جلا کر خاکستر نہ کر دے، وہ دعوت حق کو قبول نہیں کریں گے۔ اس انسان کی بدبختی کا آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں جو ساری عمر فسق و فجور میں مبتلا رہا، اس کو اس کے ہولناک انجام سے بار بار آگاہ کیا گیا، لیکن اس کی چشم ہوش فقط اس وقت کھلی جب موت کے فرشتے نے اس کی رگِ حیات کاٹ ڈالی اور رحمت کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا گیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 48۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ عذاب کا وعدہ اگر تم سچے ہو۔ سورہ یونس آیت نمبر 49۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ترجمہ: آپ کہیے نہیں مالک ہوں میں اپنے آپ کے لیے ضرر کا اور نہ نفع کا، مگر جتنا چاہے اللہ تعالیٰ۔ ہر قوم کے لیے میعاد مقرر ہے، جب آئے گی ان کی مقرر میعاد تو نہ وہ پیچھے رہ سکیں گے ایک لمحہ اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 49 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ آپ کہیے نہیں مالک ہوں میں اپنے آپ کے لیے ضرر کا اور نہ نفع کا، مگر جتنا چاہے اللہ تعالیٰ۔ کفار بار بار حضور سے پوچھتے کہ وہ عذاب کب آئے گا، آپ اسے جلدی کیوں نہیں اتارتے؟ ہم تو آپ کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رہے، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں تہس نہس کر دیجئے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ جس ذات پاک کے ساتھ وہ الجھ رہے ہیں اس نے تو اپنی مشیت اور اپنی مرضی کو اپنے خالق و مالک کی مشیت کے تابع کیا ہوا ہے۔ یہاں تو اذن الہی کے بغیر نہ قدم اٹھتا ہے اور نہ زبان کھلتی ہے۔ جہاں تسلیم و رضا کا یہ عالم ہو، وہاں تمہارے تان و تشنیع کے ان تیروں کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ کفار کی ایسی بےہودہ سرائی کا مسکت جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ فرمانے کا حکم دیا، یعنی آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، بجز اس کے جو اختیار اور جو قدرت میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، تو میں اس کی مرضی کے بغیر تم پر عذاب کیسے اتار سکتا ہوں؟ چنانچہ امام ابن جریر طبری علیہ رحمہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کیا انسان کو کچھ قدرت اور اختیار دیا گیا ہے یا نہیں؟ اس کے متعلق سید محمود علوسی علیہ رحمہ مختلف فرقوں کی آراء پیش کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ جبریہ کا یہ مذہب ہے کہ انسان مجبور محض اور بالکل بے اختیار ہے، اس میں کوئی قدرت نہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان مؤثر قدرت کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ چاہے یا نہ چاہے انسان اپنی مرضی اور اختیار سے کر سکتا ہے، اور اشاعرہ کا خیال ہے کہ انسان کو قدرت و اختیار حاصل ہے لیکن وہ مؤثر نہیں، یعنی کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے میں اس کی قدرت کو کوئی دخل نہیں۔ اور اہل حق کا مسلک یہ ہے کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اختیار اور بخشی ہوئی قدرت ہے، اور یہی عطا فرمودہ قدرت اور اختیار کسی کام کے ہونے اور نہ ہونے میں مؤثر ہے۔ یہ تحقیق لکھنے کے بعد علامہ علوسی فرماتے ہیں، یعنی اس آیت کا معنی یہ ہے کہ میں کسی قسم کا ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر جتنی قدرت اور اختیار میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے اتنا ہی میں کسی کو ضرر اور نفع پہنچا سکتا ہوں۔ آیت کا مقصد تو تھا کفار کی یاوہ گوئیوں کو ختم کرنا، اور یار لوگوں نے اس آیت کی آڑ لے کر حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور ایسی اناب شناب باتیں کرنے لگے جن سے دین و دانش دونوں شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ حضور کچھ نہیں دیتے، حضور کچھ نہیں کر سکتے، بارگاہ رسالت میں اپنے دکھوں اور دردوں کی فریاد کرنا شرک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا تو پڑھا، لیکن اپنی کم نظری سے الا ماشاء اللہ کو لائق توجہ نہ سمجھا۔ یہاں نفی بھی ہے اور اس بات بھی، نفی ہے ذاتی طور پر با اختیار ہونے کی، اور اس بات ہے اللہ تعالیٰ کے اذن اور عطا سے با اختیار ہونے کا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں تو یہ شرک اور کفر ہے،
اور جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا فرمودہ اختیار سے بھی کچھ نہیں دے سکتے تو یہ صرف واقعے کے خلاف ہی نہیں بلکہ شان مستفی کا بھی انکار ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت جود و عطا کا بھی انکار ہے۔ خدا را غور فرمائیے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین کا تاج بخشا تو کیا اس کی کوئی حقیقت بھی تھی یا محض شاعرانہ مبالغہ آرائی اور تصنع و تکلف کا مظاہرہ تھا؟ استغفر اللہ، نہیں نہیں، یہ ارشاد مبنی بر حقیقت تھا، ایسی روشن حقیقت جس پر کوئی ہزار پردہ ڈالنا چاہے وہ چھپ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود جا بجا ان فیوز و برکات کا ذکر فرمایا جن کا سرچشمہ ذات پاک مصطفیٰ علیہ اطیب التحیات و اجمل الثناء کو بنایا گیا ہے۔ چند ایک آپ بھی ملاحظہ فرمائیے اور اپنے قلب و دماغ کو نور ایمان سے منور کیجیے۔ ارشاد خداوندی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، میرا محبوب مسلمانوں کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور ان کے دلوں کو ہر گرد و غبار سے پاک کرتا ہے۔ دوسری جگہ فرمان الہی ہے اے محبوب یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کو ہر قسم کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت تک پہنچائیں ان کے پروردگار کے اذن سے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1۔ اسی طرح سورہ توبہ کے اختتام پر اپنے محبوب کی شان رفیع اور شفقت عمیم کا ذکر ان پیارے کلمات میں فرمایا، یعنی میرے محبوب رسول پر ہر وہ چیز جو تمہیں مشقت میں ڈالے بڑی گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی پر بڑے حریص ہیں، مسلمانوں پر بڑے مشفق اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اگر یہ آیات طیبات ان لوگوں کے نزدیک کوئی معنی اپنے اندر رکھتی ہیں تو وہ انہیں بار بار پڑھیں، عظمت مصطفی کے متعلق ان کے شبہات دور ہو جائیں گے اور ان کے دل کی دنیا کو یقین کا آفتاب منور کر دے گا۔ اور اگر ان کے نزدیک نعوذ باللہ یہ ایسی آیات ہیں جن کا کوئی مفہوم نہیں تو پھر وہ اپنی بدبختی پر جتنا ماتم کریں کم ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلالت کا ظہور تو قیامت کے دن ہی ہوگا۔ ردائے رحمت للعالمین کی وسعت کا صحیح اندازہ اس وقت ہی لگایا جا سکے گا۔ سب انسان درد کی ٹھوکریں کھانے کے بعد جب درے ختم المرسلین پر حاضر ہو کر شفاعت کے لیے التجا کریں گے تو حضور دوسرے انبیاء کی طرح نفسی نفسی نہیں فرمائیں گے بلکہ ارشاد ہوگا انا لہا، ہاں میں شفاعت کے لیے آمادہ ہوں، میں شفاعت کے لیے آمادہ ہوں۔ پھر عرش الہی کے سامنے حاضر ہو کر سر مسجود ہو جائیں گے اور تسبیح و تحلیل میں مشغول ہوں گے۔ اس وقت عرش عزت و جلال پر نزول جلال فرمانے والے خداوند ذوالجلال کی طرف سے آواز آئے گی، اے سراپا حمد و ستائش سر مبارک اٹھاؤ، آپ شفاعت کرتے جائیں میں شفاعت قبول کرتا جاؤں گا، آپ مانگتے جائیں میں اپنی رحمت و مغفرت کے خزانے لٹاتا جاؤں گا۔ اسلام تو یہ ہے کہ انسان عقیدہ توحید پر بھی غبار نہ آنے دے اور شان رسالت سے بھی آنکھیں بند نہ کرے، توحید کے گیت گاتا ہوا، عظمت حبیب کبریا کا پرچم لہراتا ہوا، ذوق و شوق کی وادی کو طے کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے۔ اگر توحید میں فرق آ گیا تو شرک ہو گیا، اور اگر دانستہ بدنیتی سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خداداد شان کا انکار کیا تو گمراہ ہو گیا۔ الہی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مازاق کے طفیل اور مقام دنا فتح اللہ کے صدقے ہمیں راہ ہدایت پر ثابت قدم رکھے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین آمین یا رب العالمین۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 کا حاشیہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 49 کے بقیہ حصے کی تفسیر، تو نہ وہ پیچھے رہ سکیں گے ایک لمحہ اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ تمہاری جلد بازی سے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے نہیں بدلتا، جب وہ وقت آئے گا جو تم پر عذاب نازل کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ سورہ یونس آیت نمبر 50، قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون۔ ترجمہ، آپ فرمائیے اے منکرو ذرا غور تو کرو، اگر آ جائے تم پر اس کا عذاب راتوں رات یا دن دہاڑے تو تم کیا کر لو گے؟ کس چیز کا جلدی مطالبہ کر رہے ہیں اس سے مجرم؟ سورہ یونس آیت نمبر 51، اثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد کنتم به تستعجلون۔ ترجمہ، کیا جب عذاب نازل ہو جائے گا تب ایمان لاؤ گے اس پر؟ فرشتے انہیں کہیں گے اب آنکھیں کھلیں، تم تو اس عذاب کے لیے بڑی جلدی مچا رہے تھے۔ سورہ یونس آیت نمبر 51 کی تفسیر، اس وقت اگر تم ایمان لے بھی آؤ گے تو وہ ایمان مقبول نہیں ہوگا۔ سورہ یونس آیت نمبر 52، ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون۔ ترجمہ، پھر کہا جائے گا ظالموں سے کہ چکھو اب دائمی عذاب کا مزہ، کیا تمہیں بدلہ دیا جائے گا بجز اس کے جو تم کمایا کرتے تھے۔ سورہ یونس آیت نمبر 53، وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ ترجمہ، اور وہ دریافت کرتے ہیں آپ سے کیا یہ واقعی سچ ہے؟
آپ فرمائیے ہاں بخدا یہ سچ ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ سورہ یونس آیت نمبر 53 کی تفسیر۔ عذاب کے بارے میں بار بار پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی آئے گا یا محض خالی دھمکیاں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں؟ آپ فرمائیے کہ میں خدا کی قسم کھا کر تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ دھمکیاں نہیں بلکہ حقیقت ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں پر 11ویں پارے کا 10واں رکوع مکمل ہوا۔